کوئی آپ سے پوچھے 40 قرآن میں کہاں ہے؟ تو سورہ احقاف آیت نمبر 15، 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین۔ پوری آیت ترجمہ کیا ہے؟ کہ ترجمہ یہ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، ان کے ساتھ احسان کرے۔ انسان کو اس کی ماں نے اپنے شکم میں اٹھایا، اس کے بوجھ کو برداشت کیا، کر رہا تو تکلیف قبول کی، ووضعتہ کرہا، اور جب برتھ ہوئی انسان کی تو ایک تکلیف ماں نے اور برداشت کی، وحملہ وفصالہ، مدت حمل اور مدت رضاعت ملا کر 30 مہینے مکمل ہوئے، 30 شہرا، 30 مہینے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب یہ انسان سن رشد کو پہنچا اور مضبوط جسم والا ہوا، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کا مکمل ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیں، اس آیت کے پس منظر میں حملہ وفصالہ 30 شہر، سرکار سید الشہداء شکم مادر میں کتنا رہے؟ 6 مہینے۔ مدت رضاعت کیا ہے؟ سورہ البقرہ کے اعتبار سے آیت نمبر 233 الفاظ کیا ہیں؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور والدہ جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں 2 سال تک، کاملین یعنی 12 اور 12 24 مہینے کاملین، لیمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، جو چاہتی ہوں کہ رضاعت مکمل ہو جائے تو 24 مہینے، حملہ وفصالہ 30 شہر، 30 مہینے، 30 میں سے 24 نکل گئے رضاعت کے، باقی بچے 6 مہینے۔ تو تاریخ انسانیت میں 2 ہی شخصیات ہیں کہ 6 مہینے شکم مادر میں رہے تو بہت سارے ہیں، لیکن کوئی منزل کمال پہ نہیں پہنچا۔ ایک یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، اتنا حسین نام یحییٰ، جو زندگی بانٹتا اسے یحییٰ کہتے ہیں، اور جو زندگی میں حسن ڈالتا اسے حسین کہتے ہیں۔ واضح ہو رہے تو یحییٰ 6 مہینے، مولا حسین 6 مہینے، اور آیت کہتی ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے مدت مکمل ہوئی رضاعت کی اور شکم مادر کے قیام کی، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب مضبوط ہو گیا اور 40 برس کا ہوا تو کہنے لگا رب اوزعنی، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکریہ ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر عطا فرمائی، میرے والدین پہ عطا فرمائی۔ کون سی نعمت ہے جو دونوں پر ہوتی ہے؟ انسان پر بھی، اس کے والدین پر بھی۔ تو تاریخ انبیاء اٹھائیے، تاریخ اوصیاء اٹھائیے، کسی کو ایسا نہیں ملا نصیب جیسا حسین کو ملا۔ باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، خود بھی معصوم۔ عیسیٰ کی ماں معصومہ، خود معصوم اگر باپ نہیں ہے۔ زکریا کے باپ معصوم، خود معصوم مگر ماں معصومہ نہیں ہے۔ گنائیے پوری تاریخ میں سے، آپ کو کوئی نہ ملے گا سوائے حسین کے کہ باپ بھی معصوم،
ماں بھی معصومہ اور خود بھی معصوم. مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمت ولایت اور عصمت و طہارت کا. مجھے بھی دی ہے، میرے والدین کو بھی دی. مولا کو ملی عصمت، ہمیں ملی مولا کی محبت. ہم شکریہ ادا کریں، ہم نسلی محبت کرنے والے ہیں، اور نسلی ہی اصلی ہوتے ہیں، فارمی نہیں ہوتے. جان نہیں ہوتی نا، مسئلہ یہ ہے. اصل تو انسان کی نسل کے اعتبار سے بات واضح ہو گئی. تو سرکار سید الشہداء، باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصوم. 40 سال کا مطلب کہ 40 سال میں جیسے نبوت ملی پیغمبر کو، اعلان اسی انداز سے امام علیہ السلام کا تذکرہ 40 سال کے عنوان میں ہوا. حتیٰ کہ امام زمان جب آئیں گے تب بھی 40 سال کے جوان کی شکل میں ہوں گے. تو لفظ 40. اب آئیے آج کی حد تک آپ کو لے کر آؤں زیارت کی طرف. 40 کا لفظ استعمال کیا امام محمد باقر علیہ السلام. فرماتے ہیں جب ہمارے جد کو شہید کیا گیا تو آسمان نے 40 دن گریا کیا. 40 دن. اور آسمان آنسوؤں سے نہیں رویا. آسمان رویا کس طرح سے؟ سرخی کے ساتھ. ایسی سرخی کہ جو کپڑا بھی اگر باہر ڈالتے تھے. 40ویں کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں مناتے ہیں؟ 40 دن آسمان رویا. تو آسمان سے خون برسنا شروع ہوا 10 محرم کو اور برستا رہا 20 صفر تک. 20 صفر تک. پھر آپ فرماتے کہ زمین روئی 40 دن تک. اور زمین کا گریہ کیا تھا؟ زمین سیاہ پڑ گئی. یہ سیاہی کون سی ہے؟ کہ جب خون جم جاتا ہے تو سیاہ ہو جاتا ہے. آسمان سے خون گرتا تھا، زمین کالی پڑ چکی تھی، اتنا خون اس پہ گرا تھا. تو 40 دن تک زمین کی رنگت تبدیل تھی. تیسرا قول امام فرماتے ہیں 40 دن تک سورج نے حسین پہ گریہ کیا. اس کا گریہ کیا تھا؟ کہ 40 دن تک یہ گہن لگا رہا. اللہ، 40 دن تک سورج گہن میں تھا. سرخی آفتاب بتا رہی تھی کہ آفتاب گریہ کر رہا. 40 دن تک فرشتوں نے گریہ کیا. اور میں جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں کر لوں گی. اصلاً پہلی زیارت سرکار سید الشہداء عاشور کی نہیں ہے. امام کی کل زیارات ہیں 15. کتنی ہیں؟ 15. 15 میں 7 زیارتیں مطلقہ ہیں. مطلقہ مطلب جن میں کوئی تاریخ قید نہیں ہے، جب چاہیں پڑھ لیں. محرم ہو، سفر ہو، رمضان ہو، عید، جب چاہیں پڑھ لیں. اور 8 زیارتیں ہیں مختصہ بے وقت معین. ان میں سب سے پہلی زیارت جو امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد باقاعدہ پڑھی گئی وہ ہے زیارت 40. کیوں؟ اس لیے کہ جس میں حسین مکمل ہوا 10 محرم کو نہیں، 40 کے دن. اللہ اکبر. عزیزان، 40 کی بڑی اہمیت، اور اسی 40 کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں
مومن کی 5 علامتیں ہیں، مومن کی 5 علامتیں، 4 کل پڑھوں گا، آج سے آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی علامت فرماتے ہیں زیارت الاربعین، سیکوینس میں نمبر 2 پر ہے، میں آج پڑھ رہا ہوں نمبر 1 پر۔ زیارت اربعین مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ 2 قسم کی روایتیں ہیں، ایک وہ جو صفوان بن مہران الجمال نے امام صادق علیہ السلام سے بیان کی، جس کا پہلا جملہ ہے السلام علی ولی اللہ و خلیل، السلام علی ولی اللہ و حبیب، السلام علی خلیل اللہ و نجیب، السلام علی صفی اللہ و ابن صفی۔ 5 کلمات۔ مولا حسین کون؟ ولی۔ مولا حسین کون؟ حبیب۔ مولا حسین کون؟ خلیل۔ مولا حسین کون؟ نجیب۔ مولا حسین کون؟ صفی۔ 5۔ یہ چھٹے امام کی روایت سے۔ اور ایک زیارت اور ہے مولا کی اربعین کے نام سے، وہ ہے جو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام کی قبر مقدس پہ پڑھی ہے۔ اس کا پہلا جملہ ہے السلام علیکم یا آل اللہ، اے خانوادہ پروردگار آپ پر ہمارا سلام۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کل کریں گے، آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں۔ کبھی تصور میں کیجئے کتنا مشکل وقت تھا جبکہ لاشیں بے گوروں کو کفن پڑے تھے، محرم کی 12 تاریخ کو امام کی آمد تھی، اور چوتھے امام پر ہمارا سلام، وہ سب لاشیں امام نے اٹھوائے تھے۔ بس دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں 2 شہیدوں کا تذکرہ کروں۔ جب آپ کربلا جائیں انشاءاللہ، جو لوگ گئے ان کو تو علم ہے، جو نہیں گئے ہیں ان کو معلومات انشاءاللہ ہوں گی۔ ترتیب شہداء کیا ہے؟ کب 5 گنج شہیداں ہیں۔ گنج شہیداں کیا ہوتا ہے؟ شہیدوں کا مخزن، خزانہ۔ اجتماعی قبر ہے کوئی، اور اجتماعی قبر 2 انداز کی، ایک انصاران امام کی ہے اور ایک اقرباء امام کی، 2 قبریں ہیں اجتماعی قبر۔ اور اجتماعی قبروں کی جگہ اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ حبیب ابن مظاہر سے لے کر اور امام کی ذریعے مقدس کے 5 تک، اور رواق میں آپ جہاں چلیں گے سب کا سب گنج شہیدہ ہے۔ البتہ ایک مخصوص مقام پر لگائیں گے جالیاں زیارت کرنے کے لیے سائر شہداء کے اعتبار سے۔ یہ ترتیب اس انداز سے چوتھے امام کی دی ہوئی ہے۔ امام نے سب کو ان کے لحاظ سے دفن کروایا تھا، اللہ اکبر، لیکن ذریعے سرکار سید الشہداء کے 6 کارنر ہیں، 6 گوشے۔ عام طور پہ ذریعے کے 4 گوشے ہوتے ہیں، یہ 6 گوشے کیوں ہیں؟ کہ اس میں امام نے اپنے بابا کے قدموں کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر کو لٹایا تھا۔ اصلاً یہ 2 ذریعے ہے، ایک طرف مولا حسین آگے شروع ہوتے ہیں، اور جہاں مولا حسین کے قدم ہے وہاں سے جناب علی اکبر کا سر ہے۔ بڑی محبت تھی مولا کو علی اکبر سے۔ رونے والوں، جب سے محرم کا چاند دکھا تب سے حسین کا ماتم کر رہے ہو۔ بس سوچنا کہ شہادتوں کے لیے آپ نے دن بانٹ دیے تھے، 10 دن میں 1 دن اکبر کا ماتم کریں گے، 1 دن ماتم کریں گے اصغر کا، 1 دن ماتم کریں گے قاسم کا، 1 مولا عباس کا کریں گے، تو کیا 40 کو دن نہیں بانٹو گے؟ رونے والوں،